کی فضیلت جانتے ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، روزہ میرے لیے ہے، اور اللہ فرماتا ہے میں ہی اس کی جزا ہوں۔ روزہ میرے، یعنی ہر عمل کی جزا جنت ہو سکتی ہے، ہر عمل کی جزا جنت ہو سکتی ہے، روزے کی جزا ذات باری تعالیٰ ہے۔ یعنی کہ اللہ اکبر صرف سمجھانے کے لیے کہ کوئی بادشاہ کہہ دے کہ یہ کام کرو گے تو وہ شہر دے دوں گا، یہ کام کرو گے تو اتنی دولت دے دوں گا، یہ کام کرو گے تو خلعت دے دوں گا، یہ کام کرو گے تو اقتدار دے دوں گا، یہ کام کرو گے تو کوئی لقب دے دوں گا، یہ کام کرو گے تو کوئی خطاب دے دوں گا، لیکن ایک کام اتنا پسند ہے کہ اگر یہ کام تم کر کے آئے تو میں خود تمہارا ہو جاؤں گا۔ بادشاہ کہے کہ میں خود تمہارا ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر، سوچے نا ذرا پھر اس کام کی شان کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، میں ہی اس کی۔ مطلب کیا ہے؟ اب مطلب تو اللہ اس کا رسول اس کی مراد جانے، لیکن صوفیہ کہتے ہیں، روزے دار سے کہہ رہا ہے روزہ رکھ میں تیرا ہو جاؤں گا، روزہ رکھ میں تیرا ہو جاؤں گا۔ اور ایک روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ جو روزہ رکھے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ہی اس کی جزا ہوں، مطلب روزے دار کو اللہ اپنا دیدار کرائے گا، روزے داروں کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ یہ تو باتیں تھی تمہید کے طور پر، لیکن یہ ساری فضیلت ان کو نصیب ہونا ہے جو روزے دار ہیں، ساری فضیلت ان کو نصیب ہونا ہے جو روزے دار ہیں۔ اب مقصد یہ ہے کہ انسان روزے دار ہونا چاہیے۔ آپ کہیں گے کہ کیا روزے دار لوگ ہیں، لیکن اب اس کی طرف دھیرے سے چلتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کوئی کام کرنا اور ایک ہوتا ہے اس کام کا حق ادا کرنا۔ قرآن کہتا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کی راہ میں ایسی کوشش کرو جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے۔ اب آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کچھ روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ ملتا ہی نہیں۔ کچھ روزے دار ایسے جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، یعنی وہ صرف بھوکے پیاسے رہتے ہیں، نہ کوئی ثواب ملتا ہے، نہ کوئی اجر ملتا ہے، نہ کوئی برکت ملتی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ وہ روزے میں گویا کہ روزے کا حق ادا نہیں کرتے۔ جیسے ہر چیز کا حق ہے نا، ماں باپ کے حقوق ہیں، بھائیوں کے حقوق ہیں، دوستوں کے حقوق ہیں، احبا کے حقوق ہیں، اقربا کے حقوق ہیں، حتیٰ کہ اگر ہم بس میں سفر کر رہے ہوں اور ہمارے بازو میں جو سیٹ پر بیٹھ جائے، ہم بس میں سفر کر رہے ہوں اور ہمارے بازو میں 10 منٹ کے لیے کوئی سیٹ پر بیٹھ جائے، 15 منٹ کے لیے سیٹ پر بیٹھ جائے، تو وہ بھی ہمارا پڑوسی ہو گیا۔ اسلام اس کے بھی حقوق بتاتا ہے۔ صرف اب آپ بتائیں کہ جو بس میں 10 منٹ کے لیے 5 منٹ کے لیے ہماری بازو کی سیٹ پر بیٹھ جائے، جب اسلام اس کے بھی حقوق بتاتا ہے تو وہ روزہ جو خدا کا قریبی بنا دے، اللہ کا مقرب کر دے، وہ روزہ جس کی جزا ذات باری تعالیٰ ہو، وہ روزہ جس کے صدقے میں خدا کا دیدار نصیب ہوتا ہو، وہ روزے کے بھی تو کچھ حقوق ہوں گے نا۔ جیسے نماز کے بھی کچھ حقوق ہیں، نماز کے بھی کچھ حقوق ہیں کہ نماز جب پڑھو تو تعدیل ارکان کے ساتھ پڑھو۔ یہ تعدیل ارکان کیا ہے؟ یعنی کہ ایک کے بعد ایک جو حکم دیا گیا ارکان کی ادائیگی کا بالکل تمانیت کے ساتھ ہو۔ ایسا نہیں ہو کہ آپ کی ٹرین چھوٹ رہی ہو، ایسا نہیں کہ نماز ایسے پڑھو کہ جیسے آپ کی ٹرین چھوٹ رہی ہو، یا ایسے بھی مت پڑھو کہ جیسے کسی نے آپ کی ہاتھ پیر میں وزن لٹکا دیا ہو کہ اٹھنے سے ہی معذور ہو گئے آپ، اور ایسے بھی نہیں کہ جیسے آپ کوئی استنجا کی حاجت ہو کہ جلدی سے سلام پھر کے آپ استنجا جانا چاہتے، یہ بھی نہیں ہو۔ تمانیت کے ساتھ کہ خدا کی عبادت، لوگ رکوع سے پورا کھڑے بھی نہیں ہوتے، جھٹ سے سجدے میں چلے جاتے، اور کچھ لوگ کھڑے ہونے میں اتنی دیر لگاتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے بیچارہ 10 سال سے تو کم مریض ہے،
نہ یہ عادت اچھی ہے نہ یہ عادت اچھی، کیونکہ قرآن کہتا ہے منافقوں کی نماز بیان کرتے ہوئے کہ جو اس طرح منافق اس طرح نماز پڑھتے ہیں سستی کے ساتھ، بالکل سستی کے ساتھ، ایسی نماز نہیں۔ اعتدال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فعل ہے۔ تو اسی روزے کے کچھ حقوق ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے حقوق بتائیں۔ اگر ان حقوق کو سامنے رکھتے ہوئے ہم روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھنا روزے کی برکت کتنی محسوس ہوگی خود اپنی زندگی میں۔ کیونکہ روزہ وہ ہے کہ آقا علیہ السلام ایک بار، وہ مشہور حدیث پاک ہے کہ جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے، تو حضور نے ایک کے بعد ایک 3 بار آمین فرمایا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے آمین کیوں کہا؟ تو کہا جبریل آئے تھے اور وہ دعا کر رہے تھے تو میں نے ان کی دعا پر آمین کہا۔ تو سرکار فرماتے ہیں جبریل نے یہ دعا کی کہ اللہ جو ماہ رمضان شریف پائے اور عبادت کر کے اپنی مغفرت نہ کروا لے تو اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے، تو اس کو اپنی رحمتوں سے دور کر دے۔ تو میں نے آمین کہا۔ مطلب یہ ہے کہ رمضان شریف میں صرف عبادت ہی نہیں کہ چلو بس عبادت کر رہے ہیں، عبادت ایسی کرو کہ اللہ اس عبادت سے خوش ہو جائے اور ہماری مغفرت فرما دے، یعنی عبادت یوں ہو۔ تو اب روزہ ہم تو رکھ رہے ہیں، لیکن روزے کے حقوق یہ ہیں کہ روزے کی حالت میں غیبت نہ ہو، زبان کی حفاظت ہو، چغلی نہ ہو، زبان کی حفاظت ہو، کانوں سے کوئی ایسی چیز نہ سنے جس سے اسلام نے منع کیا ہو، آنکھوں سے کوئی ایسی چیز نہ دیکھیں جس سے اسلام نے منع کیا ہو، ہاتھ سے ایسا اشارہ نہ کرے جس سے اسلام نے منع کیا ہو، اپنی طاقت سے کسی کو دکھ نہ پہنچائیں کہ یہ اسلام نے منع کیا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے جہنم سے بچاؤ کے لیے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ روزہ ڈھال ہے جہنم سے بچاؤ کے لیے، لیکن جھوٹ جو ہے وہ اس ڈھال کو پھاڑ دیتا ہے، یعنی پھٹی ہوئی ڈھال دشمن سے حفاظت تو نہیں کر سکتی نا، تو روزہ جہنم سے حفاظت کرتا ہے۔ اور ڈھال ہے، سپر ہے، جب جنگ ہوا کرتی تھی تو وہ تلوار کے وار جس پر روکتے تھے اس کو سپر اور ڈھال کہتے تھے، تو یہ جہنم کے عذاب کو روکنے کے لیے ڈھال دے دی گئی ہے سپر بنا کر کے، لیکن یہ پھٹ جاتی ہے ڈھال کب؟ جب روزے کی حالت میں کوئی جھوٹ بولتا ہے۔ تو اب آپ بتائیں کہ روزے کا حق تو یہ تھا کہ روزے کی حالت میں ہم جھوٹ کو چھوڑ دیتے، چھوڑ کے دیکھیے جھوٹ۔ دراصل مہینے بھر کے روزے فرض کرنے کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو، تقوی پیدا ہو۔ میں 11 مہینے جھوٹ بول رہے ہو، سودا بیچتے ہوئے گلی محلے میں بیوی بچوں کے درمیان، اب روزہ ہے جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ 1 مہینے تک جب مسلسل جھوٹ بولنا چھوڑ دو گے تو عادت پڑ جائے گی جھوٹ بولنے سے بچنے کی، اور پھر شیطان کو بھی قید کر دیا گیا، نفس جو جھوٹ بولنے پہ اکساتا ہے اس کو بھی بھوکا رکھ کر کے سست کر دیا گیا، نفس بھی ڈھیلا ڈالا پڑا رہتا ہے روزے کی حالت میں، اور ادھر وہ شیطان بھی قید رہتا ہے۔ اب بندے سے کہا گیا اب کوشش کر، عادت پیدا کر۔ اب ہم مگر عادت نہیں جاتی، احتیاط کیجئے، یہ سوچ کر، صرف یہ سوچ کر کہ اگر میں جھوٹ بولوں گا تو میرا روزہ بے نور ہو جائے گا، جھوٹ بولوں گا تو میرا روزہ بے سود ہو جائے گا۔ فون پر جو لمبی لمبی باتیں روزے کی حالت میں کرتے ہو چھوڑ دو، مختصر بات کرو۔ جتنا زیادہ بات کرو گے اتنا زیادہ زبان سے جھوٹ اور غیبت کا اندیشہ ہے۔ روزے کی حالت میں کم سے کم بات کرو، ضرورت کے مطابق بات کرو۔ اور ایک بات ہے کہ سچ بولنے کی عادی بنو۔ یار ہمیں رزق تو دینے والا اللہ ہے، عزت دینے والا اللہ ہے، حفاظت کرنے والا اللہ ہے، جلانے والا اللہ ہے، مارنے والا اللہ ہے۔ اگر کوئی کہہ دے کہ لیٹ کیوں آیا؟ سو رہا تھا اس لیے لیٹ ہو گیا، کون کیا بگاڑ لے گا؟ یہ کیوں کہتے ہو کہ راستے میں ٹریفک جام ہو گئی تھی؟ سو رہے تھے تو سو رہے تھے، کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ کیا کوئی گردن مار دے گا؟ کیا کرے گا کوئی؟ اگر ہم لیٹ ہو گئے اور سچ بول دیے کہ میں سونے نیند کی وجہ سے لیٹ ہو گیا تو نہیں پہنچ سکا، میرے بچوں کو کھلا رہا تھا نہیں پہنچ سکا، لیٹ ہو گیا، کوئی کر کیا لے گا؟ اتنا ہی ہوگا کہیں نوکری کرتے تو وہ ہٹا دے گا۔ جہاں نوکری کرتے رزاق وہ نہیں ہے، رزاق اللہ ہے جس نے جھوٹ ہم پہ حرام کیا ہے۔ مسلمان سچ بول کر تو دیکھیں، مسلمان سچ بول کر تو دیکھیں،
دراصل عبادتوں کی جو لذتیں برکتیں ہمارے چہروں پر، ہمارے دلوں پر، ہمارے کردار پر جو مرتب ہونا چاہیے وہ اس لیے نہیں ہے کہ روزہ تو رکھ رہے لیکن اس کا حق ادا نہیں کر رہے، حقوق روزہ سے غافل ہو چکے ہیں، مخلوق کا خوف ہے، خالق کا خوف نہیں ہے۔ بولو زبان سے سچ، حق بولو، اسی لیے رمضان شریف لایا گیا ہے تاکہ ہم پریکٹس کریں، ہم عادی بنیں، ہم اپنی زبانوں کو پاک کریں، تطہیر کریں۔ روزے کی حالت میں مت کرو کسی کی غیبت، کوئی فون پہ شروع پڑ جائے تو بس کرو، آج نہیں، آج روزہ ہے، اظہار کرو آج روزہ نہیں کریں، اللہ جانتا ہے۔ آج صبح ہی میرے ایک دوست سے بہت دنوں سے میری گفتگو نہیں ہوئی تھی، فجر کی نماز کے بعد وظیفے میں بیٹھا تھا کہ اچانک اس کی یاد آئی، میں نے اس کی یاد آنے پر وظیفہ روک کر اس کو فون کیا۔ محبت جو ہے کئی دن ہو گئے تھے، اس کا ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا مجھے پتا چلا، تو میں نے اس کو فون کیا تو گفتگو اس نے لمبی کر دی، اور اسی درمیان میں پھر شروع پڑ گیا اس نے، میں نے کہا یار آج جمعہ ہے میرے عزیز اور روزہ ہے، بس سن تو لے، میں نے کہا روزہ ہے، بہت قیمتی ہے رمضان شریف کا روزہ، بس کر دیں، ختم کر دیں، آپ چھوڑ دیں، آپ بند کروا دیں، پرواہ نہیں کی۔ دوست راضی، دوست تو یار تو مرنے کے بعد جیتے جی دوست تو چھوڑ دیتے، مرنے کے بعد چھوڑ دیں گے، بہت وفادار دوست لوگ ہیں تو مرنے کے بعد تو سب نے چھوڑنا ہی چھوڑنا، وہ یار کی ذات ہے جو کبھی نہیں چھوڑتا، تو سب کی خوشی میں اسے کیوں ناراض کرتے ہیں؟ بولے صاف لفظوں میں لیکن اچھے انداز، یہ نہیں کہ آپ کا تکبرانہ لہجہ ہو اور آپ کا جھڑکیاں ہو، نہیں، یہ اسلام نہیں، اسلام کے اندر تو جھڑکیاں ہے ہی نہیں، آپ کا لہجہ اچھا چھوڑ دیجئے، کوئی بات نہیں، مت کیجئے غیبت، روزہ ہے ہمارا آج، اور روزہ رکھنے والا دیکھیے، ہم روح افزا فریج میں پڑا ہوا ہے، شربت فریج میں پڑا ہوا ہے، فروٹ دوپہر سے بھر کے، بلکہ کل سے پرسوں سے پوری فریج بھری ہوئی، کھانوں کی خوشبو آ رہی ہے، کیوں نہیں کھاتے؟ سچ بولنا، کیوں نہیں کھاتے؟ روزہ ہے، اللہ نے منع کیا نہیں کھاتے، یہی ہے نا، اللہ نے منع کیا، اگر کھا لیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، صحیح یہی ہے، تو خود کا کمایا، خود کا پکایا، خوشبو سے گھر پورا معطر، بلکہ چھوٹے چھوٹے بچے پورا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، ادھر سے کھانا لے کر آئیں گے، ادھر سے بھاگیں گے، یہ سب کچھ گھر میں مچا ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے جن کے گھروں میں بچے ہیں نا، ان کے ہاتھ میں دیکھ کر کے مزید کچھ نفس کہتا بھی ہے کہ کچھ نہیں کھاتا۔ اللہ کی عزت کی قسم، کوئی مسلمان نہیں کھاتا روزے کی حالت میں، نہیں کھاتا نا، کوئی نہیں کھاتا، کیونکہ ہمیں بس اتنا ہی سبق یاد ہے کہ کھانے پینے سے بچنے کا نام روزہ ہے، آگے کا سبق کیوں بھول گئے؟ جو کھانا حلال تھا، جو کھانا تو حلال ہے نا، جو کھانا حلال تھا شوال میں، جو کھانا حلال تھا، بلکہ مغرب کے بعد، غروب کے بعد جو کھانا حلال ہے، صبح صادق سے پہلے جو کھانا حلال ہے، بولو روزے کی حالت میں کتنی سختی سے اس سے بچتے ہیں، میرا روزہ نہ ٹوٹ جائے۔ تو حلال کھانے سے بچ گئے، جو اور وقتوں میں، روزے کے علاوہ وقتوں میں جو کھانا حلال تھا اس سے اتنی سختی سے بچے کہ ٹھنڈا شربت بھی آ گیا تو نظر نہیں کی، نہیں میرا روزہ ہے۔ کسی نے پیش کر دیا، اگر نہیں چائے نہیں میرا روزہ ہے، کہا بہت پسند ہے چائے، کہا پسند ہو لیکن آج روزہ ہے، نہیں پیئیں گے، بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ حلال چھوڑ دیا، کیوں؟ روزہ ہے۔ یار جو غیبت تو روزے کے علاوہ بھی حرام ہے، جو جھوٹ تو روزے کے علاوہ بھی حرام ہے، جو دھوکہ تو روزے کے علاوہ بھی حرام ہے، جو جھگڑا جو روزے کے علاوہ بھی حرام ہے۔ حلال کھانا بند کر دیتے ہو صبح صادق سے غروب آفتاب تک، جو حرام روزے کے علاوہ بھی ہے اس کو روزے میں کیوں نہیں چھوڑتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو بس اتنا پتا ہے کہ میں کھا لوں گا تو روزہ چلا جائے گا، پی لوں گا تو روزہ چلا جائے گا۔ اب اس سے بڑھ کر میں آپ کو کہتا ہوں، فقہا تو یہ کہتے ہیں کہ غیبت کرنے کے بعد بھی روزہ آپ کا شرع کے اعتبار سے، حکم کے اعتبار سے، فقہ کے اعتبار سے باقی رہے گا، آپ روزے دار رہیں گے، ظاہراً آپ کا روزہ مکمل ہو جائے گا، مگر حقیقت میں غیبت کر لی تو بھی آپ کا روزہ چلا جائے گا۔ آپ کا روزے میں معاذ اللہ گویا کہ غیبت کرنا اتنا ہی برا ہے جتنا کھانا برا ہے، بلکہ میں کہتا ہوں اس سے زیادہ کیوں برا ہے؟ آؤ بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح میں ہے، اس وقت صحیح یاد نہیں آتا کہ بخاری شریف میں یا
کوئی اور دوسری البتہ سیاہ ستہ میں ہے، یہ جو 6 کتابیں نا، تو ان میں سے کسی ایک کتاب میں ہے جہاں تک میری قوت حافظہ میری رہنمائی کر رہی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ سے کہا روزہ رکھو۔ کیا کہا؟ روزہ رکھو، اور جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک کوئی افطار نہ کرے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک مفہوم میں، جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک کوئی روزہ نہ کھولے۔ اپنی زبان میں مالے گا، روزہ نہ کھولے جب تک میں نہ کہوں۔ اب سب منتظر ہیں، سب منتظر ہیں کہ حضور کا حکم ہو تم افطار کریں، یعنی روزہ کشائی کریں، روزہ کھولیں۔ ایسے میں ایک صحابی بارگاہ رسالت میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گھر کی عورتوں نے بھی روزہ رکھا ہے، میرے گھر کی عورتوں نے بھی روزہ رکھا ہے، کہ تو آقا یہ بتائیں کہ کیا اب وہ روزہ کھول دے، اب وہ روزہ کشائی کر لے، ان کی روزہ کشائی ہو جائے، افطار کر لے وہ۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ انہوں نے روزہ کہاں رکھا، انہوں نے روزہ کہاں رکھا، بلا ان کو بلایا گیا۔ اب بلانے کے بعد حضور علیہ السلام نے ان لوگوں کے سامنے ایک تشت رکھا، ان عورتوں کے سامنے ایک برتن رکھا، تشت، کہ اس میں الٹی کرو، طے کرو، الٹی کرو۔ ان لوگوں نے جب الٹی کی تو حیرت کی انتہا نہ رہی دیکھنے والوں کی کہ اس الٹی کے اندر گوشت کے لوتھڑے نکلنا شروع ہوئے، گوشت نکلنا شروع ہوا اس کے اندر۔ اب حضور نے تو بطور معجزہ بتا دیا نا، آج کل تو کوئی بتا نہیں سکتا۔ اب کوئی بندہ صبح صادق سے لے کے شام تک بھوکا رہے، الٹی کرے تو کیا نکلے گا؟ کچھ نکلنا ہے، زیادہ سے زیادہ کف نکل سکتے ہیں یا کڑوا پانی نکل سکتا ہے، کھانا تو نہیں نکلے گا۔ جس کی بھوک کو اتنا وقت گزر جائے، اچھا ایک چیز ہے، چلیں اگر کھانا بھی نکلا تو سحری میں دہی کھایا تو دہی نکلے گا، چاول کھایا تو چاول نکلے، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ پالک کھائی اور نکل گیا گوشت، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اب ان لوگوں نے گوشت تو نہیں کھایا تھا مگر نکلا کیا؟ گوشت۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ چوری چپے کہیں انہوں نے گڑبڑ کی ہے، گوشت تو گھر میں نہیں کھایا، روزے کی شروعات کی، لیکن کچھ نہ کچھ ان سے گڑبڑ ہوئی، انہوں نے کہیں چھپ چھپا کر کچھ کھا لیا۔ لیکن حیرت یہ تھی کہ وہ عورتیں بھی اس سے زیادہ حیرت زدہ تھی کہ یا اللہ، ہم نے تو گوشت کھایا نہیں، گوشت نکلتا کیوں ہے، آیا کہاں سے؟ اور پریشان ہو گئی، یہ گوشت آیا کہاں سے؟ سرکار نے ان کی پریشانی دور کی اور میرے غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگوں نے کسی مسلمان کی غیبت نہیں کی؟ کیا تم لوگوں نے کسی مسلمان کی غیبت نہیں کی؟ فلاں فلاں کی غیبت تم نے نہیں کی؟ انہوں نے کہا ہاں کی۔ فرمایا یہ وہ اسی گوشت کا لوتھڑا ہے، کیونکہ جو کسی مسلمان کی غیبت کرتا ہے گویا وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے، وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ یہ وہی انجام ہے۔ انہوں نے بکری کا، مرغے کا گوشت نہیں کھایا تھا، اونٹ کا گوشت نہیں کھایا تھا۔ یہ گوشت کیوں نکلا؟ یہ غیبت کر کے جو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا تھا، یہ وہ گویا کہ بتایا جا رہا ہے حقیقت کے اندر اس کا، یہ حضور کی شان ہے، حضور علیہ السلام نے بتا دیا۔ تو اب سحری آپ بھی مونگ کی دال سے کریں یا کھیر سے کریں یا تری کے مسالے سے کریں، لیکن اگر آپ بیٹھ کر غیبت کرتے ہیں تو آپ نے بھی مرے ہوئے بھائی کا گوشت حلق کے نیچے اتار لیا۔ اب وہ تو حضور کا ظاہری دور تھا، حضور نے اگلوا دیا، اب کون اگلوائے گا؟ اب کون اگلوائے گا؟ یہ تو پیٹ جہنم کدا بن رہا ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں روزہ ختم ہو جاتا ہے، روزے کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں بیٹھتے ہو؟ عادت بناؤ، اپنے روزے کا خیال کرو۔ جس کو روزے کی اہمیت پتہ چل جائے گی وہ کبھی روزے کی حالت میں نہ جھوٹ بولے نہ غیبت کرے، اور کوشش کر کے دیکھو، مشکل نہیں ہے، مشکل نہیں ہے۔ بس اپنی بات سمیٹتے ہوئے کہوں، اگر آپ کو یہ شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہو، بہت مشکل ہے جھوٹ سے بچنا، بہت مشکل ہے غیبت سے بچنا، بہت مشکل ہے لڑائی جھگڑے سے بچنا، میں صرف آپ سے اتنا کہتا ہوں، بولو جھوٹ کے بغیر ہم زندہ رہ سکتے کہ نہیں؟ بتائیں مجھے آپ، بالکل رہ سکتے ہیں؟ غیبت کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں کہ نہیں؟
بالکل رہ سکتے ہیں. جھگڑے کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل رہ سکتے ہیں. کھانے کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ بولو. نہیں رہ سکتے. اگر ایک انسان کو کئی دن تک کے بھوکا رکھا جائے تو وہ بھوک کی وجہ سے مر جائے گا نا. اگر کئی دن تک اس کو کوئی کئی دن تک جھوٹ نہ بولے تو بولو وہ مرے گا؟ نہیں مرے گا. غیبت نہ کرے تو مرے گا؟ نہیں مرے گا. لیکن اگر کئی دن تک کھانا نہ کھائے پانی نہ پیے مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ مر جائے گا. تو جس کھانے پینے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، لیکن اگر ہم دل میں یہ بات لے لیں کہ ہمیں چھوڑ دینا ہے، بولو دل میں بات لیتے ہیں کہ نہیں کہ ہمیں چھوڑ دینا ہے؟ بولو چھوڑتے ہیں کہ نہیں چھوڑتے؟ 12 14 16 گھنٹے چھوڑ دیتے ہیں، کبھی کبھی 17 گھنٹے چھوڑ دیتے ہیں. وہی جو روزے کی حالت میں جہاں جتنا لمبا روزہ ہے، کہیں تو مجھے پتا چلا کہ 22 گھنٹے کا روزہ ہے مئی میں. یہی تو ہے نا. تو جب ہم نے یہ دل میں ٹھان لیا کہ روزے میں ہمیں کھانا نہیں کھانا ہے، اور ہم نہیں کھاتے، بولو کھاتے نہیں کھاتے. کتنے مواقعات میں نہیں کھاتے، کتنے مواقعات میں نہیں کھاتے، نفس ورگلاتے نہیں کھاتے. تو جب ہم حلال کھانے کو چھوڑ سکتے ہیں ٹھان کر کے کہ ہم نے نہیں کھانا ہے تو نہیں کھانا ہے. بلکہ ہمارے تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی چھوڑ دیتے ہیں روزے میں کھانا پینا. الحمدللہ مالیگاؤں میں ہمارے یہاں ماحول ہے، 10 12 سال کے بچے بچپنے سے روزہ رکھتے ہیں. اکثر گھروں میں بچپنے سے روزہ رکھتے ہیں. ماؤں کو دیکھا دیکھی. ہمارے اکثر بچوں کے روزے قضا نہیں ہے، بلکہ روزے کے معاملے میں ہمارے بچوں کی روزے قضا نہیں ہے. مالیگاؤں کا ماحول ہے یہ. لیکن آپ سے کہتا ہوں کہ جب روزے کی حالت میں ٹھان لیا کہ کھانا پینا بند کرنا ہے تو کر دیتے ہیں. تو روزے کی حالت میں یہ بھی ٹھان لو کہ جھوٹ اور غیبت بند، لڑائی جھگڑا بند، حرام کی طرف رغبت بند. سوچ کر تو دیکھو، تہیہ کر کے تو دیکھو، اللہ سے دعا کر کے دیکھو. پھر دیکھنا آپ کا دل جو چمکے گا نا، دل پر جو خدا کے انوار برسیں گے، جو روزے کی کیفیت اور لذت آپ کو ملے گی، افطار کے وقت جو آنسوؤں کی برسات ہوگی، پھر آپ دیکھنا اس کا لطف ہی الگ ہے. روزے کو حقوق کے ساتھ ادا کرنے کی لذت اور اس کا لطف ہی الگ ہے. سال بھر پھر اس کی برکتیں نصیب ہوگی. اور آپ سے تو یہ کہتا ہوں بات اختتام کو پہنچاتے ہوئے، اصل روزے تو ہماری عوام کے ہیں. میں اکثر اپنے علماء سے بھی کہتا ہوں، یار ہم تو پنکھوں کے نیچے سوتے ہیں، کسی کو اللہ نے توفیق دی تو اے سی کے نیچے بھی سوتے ہیں اور بڑی راحت ہے. لیکن اصل روزے ان کے ہیں جو روزے رکھ کے بیچارے لوم چلاتے، جو روزے رکھ کے سبزی بیچتے، جو روزے رکھ کر کے دھوپ میں گھومتے ہیں، بیٹھتے ہیں، محنت کے کام کرتے ہیں. یاد رکھنا، دن بھر پنکھے کے نیچے سونے والا اور روزہ رکھ کے لوم چلانے والا ثواب میں دونوں برابر نہیں، ثواب میں دونوں برابر نہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے، جس نیکی میں جتنی محنت اور مشقت ہوگی اس کا اجر بھی اتنا زیادہ ہوگا. روزہ رکھ کے سونے والوں کو بھی ثواب ہے، لیکن جو محنت کرے پھر اس کی بات ہی الگ. اس لیے میں اپنے مزدور بھائیوں سے کہتا ہوں، ہمت نہیں ہارنا، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنا. اور پھر یہ پیاس، یہ بھی بتا دو، پیاس روزے میں موسم کی وجہ سے نہیں لگتی. اکثر پیاس روزے میں موسم کی وجہ سے نہیں لگتی، بھوک روزے میں موسم کی وجہ سے نہیں لگتی. روزے میں بھوک اور پیاس کا زیادہ احساس گناہوں کے سبب سے ہوتا. روزے میں بھوک اور پیاس کا زیادہ احساس گناہوں کے سبب سے ہوتا ہے. آپ گناہ چھوڑ کر دیکھیں، پھر میرے اللہ کا کرم دیکھیں کہ روزہ ایسے گزرتا ہے نا کہ جس کی پھر کوئی بات ہی نہیں. تو روزہ رکھیں اور روزے کے حقوق ساتھ ساتھ ادا کریں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھ گنہگار کو، سیاہکار بدکار کو، اسیاں شیار کو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے صحیح طور پر روزہ رکھنے کی توفیق عطا کرے. اللہ ہمیں اپنے محبوب کے روزوں کے صدقے صحیح روزے کی توفیق عطا کرے، نمازوں کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت تراویح کا اہتمام کی بھی توفیق دے، اور اللہ اپنے بخشے ہوئے بندوں میں ہم سب کا شمار فرمائے.